الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی صحیح حدیث کے مطابق اس شخص کو جس نے قربانی کرنی ہو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن کاٹنے سے، بال کاٹنے سے روکا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اس حکم پہ عمل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، لیکن اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دیگر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ جب بھی کوئی حکم دیں تو اس حکم پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی اور حدیث میں یہ وضاحت آ جائے کہ آپ کا یہ فرمان، آپ کا یہ آرڈر وجوب کے لیے نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا لازمی نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ اور یہاں پہ جو آپ نے آرڈر دیا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے سے باز رہے، دور رہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اور اپنے ناخنوں اور بالوں کو کاٹنا حرام ہے۔ اس لیے جو آدمی جان بوجھ کر نبی علیہ السلام کے اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اسے چاہیے کہ سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، لیکن اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ توبہ استغفار کا اسے اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں نبی علیہ السلام کے آرڈر کو وہ اہمیت نہیں دے سکا جو دینی چاہیے تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن اس وجہ سے اس کی قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی انشاءاللہ اپنی جگہ پہ درست ہوگی، اور یہ جو غلطی ہوئی ہے اس پہ اللہ سے معافی مانگی جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔